صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا. کام تھوڑا مشکل ہے. جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے. کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ. بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا. جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے. لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح, لمبے چوڑے دعوے, اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن, باتیں آسمان سے زیادہ اونچی, لیکن مرضی اپنی کرنی ہے, اللہ رسول کی نہیں. چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے, رب رسول کی مرضی کے مطابق نہیں. میرے عزیز, تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, کل ان کا یوم وصال گزرا ہے. ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے, اور آپ ہی عنوان میں گئی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت ہے. پاکیزگی اتنی ہے, پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے. اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. طہارت بھی, نفاست بھی, بلندی بھی, مال بھی. یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ. حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی. ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے, اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں. میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں. غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا, غریب گھر کی بچی, اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات, ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں, بڑی دور دور تک. یہ شہزادی ہے, یہ ملکہ ہے, یہ در رسول پہ آ گئے. اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی, 20 خادمائیں. لیکن حضرت خدیجہ جب در رسول پہ آئی, سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا. سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا, ہر چیز رکھ دی. اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا, 2-4 گھنٹے لگے, سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے. بٹ گیا سارا غریبوں میں. دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا, لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم, تو حضرت خدیجہ ڈل گئی سیدہ خدیجہ. اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں. اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا, اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی, پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا, پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی. اور وہ بی بی جب باورچی خانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ, جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ جب ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے, اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا. اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئی تو میرے حبیب کریم نے فرمایا, خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے, تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں. اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا, اسے اس کے رب کا, اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ, مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ. کہا میرا سلام کہہ دو, اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے, وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے. اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے, جس میں اللہ خوش ہوتا ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے, جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے. وہ والا رنگ اپنایا میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت. فرمایا مرضیاں نہ کرتا پھر تو الجھ جائے گا, اپنی مرضی کا رنگ نہ اخذ کر, تو الجھ جائے گا, تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا, تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا.
رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈھل جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جا۔ میرے دوستو، ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑھ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بینڈ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لی تھی؟ کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں۔ فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے اور مرے تو خامد۔ فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے۔ اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس کے لیے جنت کے، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں؟ کیوں اپنی مرضی کرتی ہیں؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈھلا کر، اس نئے سٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ تو اپنی مرضی کرتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے۔ رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے۔ دیکھیے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو۔ فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا۔ اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے۔ جوانوں کی جماعت سسکتا ہوا لہو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھے میری طرف، غور سے دیکھے اور میری بات کو غور سے سنے۔ فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ۔ فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے گا، اس کی سیدھی جانب۔ اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی۔ فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے
فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے، اللہ ان پر، لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے، میں تو ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں، خدا را ملت کے جوانوں خدا را، رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو تم، رسالت والی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، اللہ کی پسند، کس کی پسند جی؟ چھوڑ دیں سارے رنگ سارے انداز، ایک صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ کس کا؟ اللہ کا، خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کا، اس مرضی پہ۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں کی، وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، وہ والی کرو جس میں اتر تو جٹا دا منڈا ہے، تینوں تے نہیں نہ کرنا چاہیے، تو کتنا پھرن لگ پہ، تو بھائی بہت بڑی برادری کا لڑکا ہے، تو کدھر چلا گیا؟ تیرا تو یہ کام نہیں نا، وہ تو اتنے بڑے علاقے کا رہنے والا ہے، تو وہ غلام مولوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا، اپنی مرضی اپنی پسند۔ میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا ہارون رشید بچہ لے جا کر امام قصائی کے پاس چھوڑ آئے تھے، کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا، اللہ رسول کی مرضی کا تیار کرنا، بادشاہ وقت چھوڑا، ہم اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا طرز حیات، رب رسول کی مرضی چھوڑ کر۔ اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے اب کرنی ہے، ہو جائیں گے نا؟ پکا وعدہ ہے؟ اب لوگ کچھ بندے بڑے گمسم بیٹھے نے، میں شک نہیں پاک کے نہ بگڑ جائے، وہ تو نہیں جائیں گے آپ؟ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق بولے؟ تو انہوں کاچے اس گل تھے کول بے کے نہیں بول دے، کس کی مرضی کے مطابق؟ تو اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے۔ آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی منا کے، کٹوا کے، چھوٹی کرا کے؟ اور ناراض نہ ہو جائے، یہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خدا را میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظار میں، بزرگ کس انتظار میں ہے؟ اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی، کسی کی اتنی کسی کی اتنی، بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی؟ میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے، خوشبو لگائیں گے، کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج، اس کی فوٹو، اس کو دفن نہ کرو، پیارا لگ رہا ہے بڑا، اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پہ، خدا رہا کچھ سمجھے، کچھ خیال کرے، کہتے میں ادو رکھنی جدو نیک ہونا ہے، تو میں کہا روٹی ادو کھائیں جدو نیک ہونا ہے، وہ تو روز کھا رہا ہے، تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے، دکان اس دن کھولنی ہے جس دن قسم بھی کھا دی تھی، اپنی مرضی بھی کھا لی، اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن، خدا را کچھ سمجھیں، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا طرز حیات، اپنی مرضی کا کھانا پینا، اپنی مرضی کا طرز زندگی، یہ اسلام اس کو پسند۔ لو آؤ سنو بات، اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ، میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا، لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے، ولولہ دیتا ہے، یہ نظریات ولولے دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی، کہا حضور آئے، شام کا علاقہ فتح ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے، ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر چلے مکے سے، مدینے سے، اور حال پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا، ذاتی لے جانا ہے، اور گھوڑا ہے ماڑا، ذاتی ہے نا، سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں، سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھوڑا، اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے، سرکاری نہیں۔ تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا، بوڑھا تھا، غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون، گھوڑا ہے کمزور، دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی؟ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے، پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے، نے کہے یہی آگے بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا. طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا, پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں گا. اس انداز میں طے ہو گیا. اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے. وہ وقت آ گیا. وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے مشیر تھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تھا, پانی کھڑا تھا. حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں. اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی. باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر. باری تھی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی. اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی. دھار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی. ادھر دیکھیے میری جانب. حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ. کہنے لگا حضور مہربانی کرے. لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں, رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں. اور ماننے لگے تو دے گا تو تب نا جب میں قبول کروں گا, میں لوں گا تو دے گا نا. اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے قریب آ گیا ہے, آپ آقا ہے میں غلام ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں وہ پہلے کی بات تھی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق, خاص ہے ترکیب میں. بس یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا نہیں تو بیٹھ. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور, تو کہتے عمر تھے نا. ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں, مرضی کرے میں نہیں کہتا. جلالی آدمی تھے. میں نے کہا مرضی کریں. اب انداز کیا ہے, انداز کیا ہے؟ یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے. فرماتے ہیں چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی. تامر ذرا, چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے. وہ جوتے دونوں اٹھا کے یہ دیکھو ذرا دیکھو, یہ کام میں بھی نہیں کرتا آپ بھی نہیں کرتے, میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے. جوتے اٹھائے ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھ لیا, آگے پانی ہے. اور حضرت عمر فاروق نے تامت اونچی کر لی اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے. حضرت عمر جا رہے ہیں. اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے. واقعہ سارا سمجھ گئے, سیانے بندے دوڑے. کہنے لگے حضور پتا مجھے ہے سارا ہی, مجھے پتا ہے سارا آپ کی طبیعت کا, لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا, مہربانی کریں. تامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے گی, مہربانی فرمائے اس کو نیچا کریں, جوتا پہنے. اور حضور کچھ نہیں ہوتا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں, کوئی حرج نہیں, میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا. خدا را بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور لفظ کیا بولا, کہا سعد تجھے تیری ماں روئے, میں ان کی مرضی کا بن جاؤں, ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤں, میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤں. حضرت سعد کہتے ہیں صحرا میں کھڑے, پانی میں کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے عمر بڑا بے عزت تھا, شاید عمر کے پاس کوئی شے نہیں تھی, یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے اگائے ہوئے صلی اللہ. شاید میرا کوئی وقار نہ تھا, میں اونٹ چراتا تھا, یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ میرے. فرمایا اب اللہ نے اقتدار دیا ہے تو اللہ رسول کی پسند ہی چھوڑ دو. فرمایا یہ عاجزی میرے مصطفیٰ کی پسند ہے, یہ انداز میرے نبی کی ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دوں کہ معاشرہ بدل گیا تو میں بھی بدل جاؤں. فرمایا ہم بدلنے والے نہیں ہیں, ہم بدلنے والے نہیں ہیں, ہم ہر چیز نہیں رکھیں گے پر تہذیب 1400 سال پرانی رکھیں گے, طرز حیات 1400 سال پرانا ہی رکھیں گے. فرمایا میں ان کے لیے چھوڑ دوں, پیچھے ہٹ, مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں, میں نے اگر پسند دیکھنی ہے تو اللہ رسول کی دیکھنی ہے صلی اللہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے میں پیچھے آیا
تو جو 2 3 5 لوگ جزیہ دینے پہ تیار ہوئے تھے نا، حضرت عمر کو ملا تو کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئے. ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھنا. میرے عزیز یاد رکھیں، رسم و رواج کے عادی ہو کر کے دنیا داروں کے پسندیدہ نہ بنے. پسند اللہ رسول کی اچھی ہے، پسند رب رسول کی اچھی ہے. اللہ رسول کی پسند کی بڑے مشورے ملتے ہیں، بڑے مشورے، بڑی رائے پاس ہوتی ہے. جناب ہو جائے گا، ٹھہر جائیں، کر لیں گے، ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی اتنی جلدی، ابھی فلاں. اور میرے دوست، سب سے اولین پسند کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے پسندیدہ بندے توبہ کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے پاک رہنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. واللہ یحب الصابرین، اللہ کے پسندیدہ بندے صبر کرنے والے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو نرمی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں. بس ایک نقطہ یاد رکھ لیں، زندگی میں کوشش کریں اللہ کا پسندیدہ بننے کی. اس کا پسندیدہ چھوڑ دیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیں معاشرہ کیا کہہ رہا ہے. کس کی پسند پہ عمل کرنا ہے جی؟ بولیے اللہ. 2 کام ہے آپ سے. ایک کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کے دائرے کو وسیع کریں. یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے اس وقت تک تو دین کے رستے میں رہتا ہے. رمضان کتنا گزر گیا ہے، باقی کتنا رہ گیا ہے؟ بس سمجھے گیا. ابھی کل تیاری ہو رہی تھی، کل کی بات تھی، آ رہا ہے گیا. رمضان میں نا شیطان قید ہوتا ہے. دین کی دعوت دینے والے ان کے لیے لوہا گرم ہوتا ہے، کیونکہ مقابلہ پہ کوئی نہیں ہے نا. بس ذرا تھوڑا سا نا آپ نے ضرب دینی ہے اور لوگوں کا دل مائل ہو جائے. اس لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے. آپ ایک تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جمعے کو جمعے آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات بھی تشریف لایا کریں انشاءاللہ کہیے. اور دوسرا اکیلے اکیلے نہ آیا کریں، کسی کو ساتھ بھی، کسی کو ساتھ لے لیں اللہ کی رضا کے لیے، اسے لائیں. چونکہ یہاں شخصیات کی بات نہیں، نظریات کی بات ہو رہی ہے. بات اللہ رسول کی اور اللہ رسول کی بات میں اثر ہے. ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات. تھوڑا تھوڑا پیغام دیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس نہ کر دیں، بس نہ کر دیں. دوست کہتے ہیں جی وہاں جگہ ہی نہیں ہے تو دعوت کسی کو کیا دیں. تو میں نے کہا اب جگہ آپ دوستوں کو لانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی جگہ میں بھی وسعت پیدا فرمائی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دے گا. کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی. سارے لوگ پیغام دیں، اور جتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، میسیجز ہے، ہر میسیج کے ذریعے آپ اس پیغام کو عام کریں. اور جو موضوع کل کا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو چاہیے کہ آج آپ اس کا میسیج کرنا شروع کر دیں. جتنے جو بھی ذریعہ ہے ابلاغ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم آذان پڑھتے جائیں. باقی نماز کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، باقی پہ دلوں کو بدلنا تو اس کے اختیار میں نا. چھوٹی سی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، بان کی اٹی لے کے حضرت مصر کے خریداروں میں، یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھوانا چاہیے کہ